السلام علیکم ناظرین، کرائم 100 نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ دنیا و آخرت میں کافی اعلیٰ و عرفہ ہے اور حافظ قرآن بروز محشر 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے نلگنڈا میں منعقدہ دوسرا کل ہند مقابلہ حفظ قراءت قرآن کریم و اذان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے موجود تمام عہدوں و مقامات پر متعین لوگ حافظ قرآن کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حفاظ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گویا ہر کام عبادت ہے، کیونکہ وہ لوگ ہر کام سنت کے عین مطابق کرتے ہیں۔ وزیر موصوف نے ملک بھر سے آئے حفاظ قراء و موذنین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں شریعت پر پابندی سے جمے رہنے اور عوام کی اصلاح کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ حفاظ کرام اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، دونوں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے مستقبل کو کامیاب بنائیں گے۔ وزیر داخلہ نے استاذ الاساتذہ اور استاذ القراء قاری محمد علی خان سے اپنے دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محمد علی خان نے اپنی پوری زندگی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے اور اشاعت دین میں صرف کر دی ہے اور قراءت کے میدان میں ہزاروں شاگردوں کو تیار کیا جو دنیا بھر میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے قرآن مجید کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن پاک طاق میں رکھنے یا مخصوص دنوں میں ثواب کی نیت سے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب دستور حیات ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنے پر ہی ثواب نہیں ہے بلکہ اس کو دیکھنے اور چھونے پر بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے حفاظ دنیا اور آخرت کے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کو صحیح طرح سے ادا کیا جا سکے، اور قرآن مجید کے 3 حقوق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اول روزانہ تلاوت کرنا، دوم غور و فکر کرنا اور سوم ترجمے سے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ کافی بلند و بالا ہوتا ہے۔ جب کوئی حافظ قرآن کسی علاقے سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے سے نحوست کو اٹھا لیتا ہے اور وہاں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ انہوں نے علماء دین کا قول نقل فرماتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید قبر میں عذاب کو روکتا ہے اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتا ہے۔ آگے کہا کہ روز محشر ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ حکومت تلنگانہ تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے۔ پچھلے 9 سالوں میں حکومت تلنگانہ نے مجموعی طور پر ترقی حاصل کی ہے۔ ان 9 سالوں میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو کافی فائدہ پہنچایا گیا جس سے مسلمان کافی خوش ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے متعلق کہا کہ KCR نے مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے 204 ریزیڈنشیل اسکولوں کا قیام عمل میں لایا جس میں 1,36,000 طلباء زیر تعلیم ہے۔ ہر ریزیڈنشیل اسکول میں عربی تعلیم کے لیے ایک استاد کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ نماز روزوں کی تعلیم و تربیت بھی دی جا سکے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اپنے خطاب میں اقلیتوں کی اسکیمات، ائمہ و موذنین کا مشاہرہ، اوورسیز اسکالرشپ، شادی مبارک کے علاوہ دیگر اسکیمات کا ذکر کیا۔ انہوں نے تقریر کے آخر میں BRS پارٹی KCR کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ BRS دور حکومت میں تلنگانہ ریاست تشدد اور کرفیوں سے پاک ہے اور ریاست بھر کے لوگ آپس میں بھائی چارگی سے زندگی بسر کر رہے ہیں جس سے ریاست میں موجود لا اینڈ آرڈر کی کامیابی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اجلاس کے آخر میں منتخب حفاظ قراء موذنین کو مومنٹو پیش کیے گئے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شیخ لقمان کی یہ رپورٹ۔ چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دولت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیک اولاد سے کیا ہے، نیک اہلیہ ان کے تھے اور ان کا خاندان، ان کے والد محترم بڑے نیک انسان تھے۔ میرے والد کی ہم عمر تھے، والد کے دوست تھے اور ہم دیکھتے تھے جب قاری صاحب ہمارے پاس آتے تو ہمارے والد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور قاری صاحب کی عزت کرتے تھے۔ قاری صاحب نے جب سے شعور میں آئے، بڑے ہوئے، آج تک کبھی بھی کوئی سال بھی ان کا حج ناغہ نہیں ہوا، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی فخر کی بات ہے۔
جو اللہ کے دربار میں ہر سال پہنچتا ہے اسی کو اللہ بلاتا ہے جسے پسند کرتا ہے. اور خاص بات یہ ہے مجھے بولتے ہوئے بڑا فخر ہو رہا ہے اگر ہم خالد صاحب کا ہاتھ چومیں گے ان کے رگوں کو دیکھیں گے تو اس میں اللہ لکھا ہوا ہے. یہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کروڑوں لوگوں میں ایک آدمی کے ہاتھ میں یہ فضیلت ہوتی ہے. جب ان کا ہاتھ کے رگوں کو دیکھا جاتا ہے تو میری بھی رگیں دیکھیا, یہ کی رگ سیدھی ہے, بازو کے رگ اوپر ہے, مگر خالد صاحب کے ہاتھ پر دیکھیے اللہ کا نشان ہے. سبحان شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو یہ موقع عطا کرتا ہے, یہ عطیہ عطا کرتا ہے. آج مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ ہم ایسے بزرگ لوگوں کے ساتھ, ایسے اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ آج محفل میں موجود ہے. اور ایک ہمارے ہردل عزیز وہ کسی کو معلوم نہیں ہے, یہ گنگا جمنا تہذیب یہ ہمارے تلنگانہ میں ہے. اور ہمارا ایم ایل اے بھائی یہ بھوپال ریڈی صاحب بڑے ہردل عزیز ایم ایل اے ہیں, سارے قوموں کو ایک ساتھ ترقی دینا چاہتے ہیں اور ترقی دے رہے ہیں. آج ہم نلگونڈا ڈسٹرکٹ ہمارے بہت سے لیڈرز ہیں, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی 2001 سے دیکھتے ہیں. جب آج ہم دیکھ رہے ہیں نلگونڈا, ہم پہچان نہیں سکتے نلگونڈا ہے یہ شہر حیدرآباد ہے. اتنا ڈیولپ کرنے والے ہمارے ایم ایل اے بھوپال ریڈی صاحب, ان کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ آج کے اس مقابلے میں سارے ہندوستان سے ہماری حضرات یہاں تشریف لائے تو تمام کا استقبال بھی کرتا ہوں. کیونکہ انسان تو سب بن سکتا ہے, آئی ایس بن سکتا ہے, آئی پی ایس بن سکتا ہے, سیاسی لیڈر بن سکتا ہے, خالی وہی بنتا ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں. ایک واقعہ میں چھوٹا سا بول کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے سی ایم صاحب کے بارے میں. قاری صاحب ایک دن پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور ایک اچھا اجتماع ہو رہا ہے, اس کے لیے میں مبارکباد دیتے ہوئے ابھی آرڈر ایشو کرتا ہوں اس کے پورے کے پورے انتظامات فری حکومت کی طرف سے کیا جائے. یقیناً ہمارے نظام الدین صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مسجد میں اتنا بڑا پروگرام کے لیے آپ لوگوں نے ساتھ دیا, اور کئی ہمارے ججز بھی یہاں موجود ہیں. دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے جس طرح آج کے پروگرام کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی اس کے لیے میں خالی محمد یونس علی خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ آپ کی عمر درازی فرمائے. ان کا ہاتھ میرے سر پر رکھتا ہوں, دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی دعا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. آپ ہماری محمد محمود علی صاحب کہ ہندوستان میں سیکولر حکومت کہیں پر ہے وہ تلنگانہ اسٹیٹ میں, سیکولر چیف منسٹر ہے تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر ہے, اور قوم کا احترام کرتے ہیں اور مسلمانوں کا بہت احترام کرتے ہیں. وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے ہمارے چیف منسٹر, کیونکہ سارے ہندوستان سے ہمارے خالی بھائی آئے ہیں. سی ایم صاحب کہتے تھے ایک روم ہوا کرتا تھا میرے گھر میں, اور جب بھی کوئی مسلم مہمان میرے پاس آتے تھے تو سب سے پہلے میری ماں اس روم کو صاف کرتے تھے. نماز کا جب ٹائم ہوتا تھا جانماز پہلے ایک چاندنی بچھاتے تھے, اس کے بعد ایک جانماز بچھاتے تھے, اور جو حضرات نماز پڑھنے کے لیے مہمان آتے تھے انہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا موقع دیا جاتا تھا. یہ گنگا جمنا تہذیب ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب سے تلنگانہ بنا ہے, خالی صاحب آپ تشریف, جب سے بنا ہے تلنگانہ سے جو ہندو مسلم فساد ہوا کرتا تھا اس کا خاتمہ کرنے والے کوئی لیڈر ہے وہ کے سی آر صاحب. حیدرآباد کے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب منور کرے, خوب منور کرے. آپ لوگ کچھ بھی اتحاد محبت رکھتے ہیں, کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر خالد صاحب میری بچوں سے بڑھ کے محبت آپ پہ آتی میرے کو, یہ بچوں سے بڑھ کے میں آپ کو چاہتا ہوں. اور یہ میرے بھائی کے الفاظ ہیں. خالد صاحب آپ ایک باہر شخص ہے جن کو دیکھے تو میرے ابا جان یاد آ جاتے, میرے والد صاحب سامنے آ جاتے آنکھوں کے. آپ ایک باہر شخص ہے. اللہ مقصد میرے کو بے انتہا چاہنے والا آدمی تھا میرے مولا. اللہ میری محبت کے صدقے میں اللہ ان کے دلات تو بلند کے لیے ان کے بارے میں
کا بھی انتقال فرما دیجیے اللہ کی مغفرت آسان فرما دیجیے ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیجیے مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب آپ جس کو چاہے عزت دیتے ہیں جسے چاہے رسوا کر دیتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں اللہ سب آپ کے ہاتھ میں آپ جو چاہے آپ جو چاہے آپ جو چاہے اللہ ان کے لیے آگے بھی میرے مولا میرے در تک ان کی عزت کو باقی رکھنا اللہ یہ قرآن کرام سے محبت رکھنے والے اللہ ان کی ہماری سب کی مغفرت آسان فرما دینا جتنے یہاں موجود ہیں اللہ ہم سب کے پاس ایسے دکھتے ہیں نظر آتے ہیں آپ ان سے تو ہمیشہ ہی پکارتے رہیں گے لیکن اچھائیوں کو بھی نگاہ ڈالنا چاہیے کہ کیا کام ہو رہا ہے کیا کام نہیں ہو رہا ہے پھر بھی الحمدللہ مسلمانوں کے لیے بڑی حد تک الحمدللہ یہ حکومت بہت ساتھ دے رہی ہے بہت ساتھ دے رہی ہے بہت ساتھ دے رہی ہے اللہ جن کو آپ مناسب سمجھتے ہیں اللہ ہماری تو تمنا یہ پھر سے اکثریت کے ساتھ اللہ آئیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کچھ سیٹیں کم ہو گئے تو اللہ کہیں بی جے پی سے الائنس نہ ہو اللہ ایسا ہرگز نہ ہو اللہ ایسا ہرگز نہ ہو اللہ بہت زیادہ سیٹوں کے ساتھ اللہ پھر سے اللہ ٹی آر ایس جیتے تاکہ